السلام علیکم۔ ایک محلے کی مسجد کی تعمیر و مرمت کا کام شروع ہوا تو مطلوبہ رقم اکٹھی ہونے میں دیر ہو گئی۔ کمیٹی انتظامیہ نے امام صاحب سے کہا کہ محلے کی اس نکڑ والا بندہ ہے تو بہت بڑا تاجر، مگر اپنے فسق و فجور میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو اس سے بات کر لیں، ممکن ہے کہ کوئی صورت بن جائے۔ امام صاحب نے حامی بھر لی اور ایک دن شام کو جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحے بعد تاجر صاحب اندر سے نمودار ہوئے۔ امام صاحب نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو صاحب خانہ سٹ پٹا گئے اور بولے کہ ایک تو تمہارے اسپیکروں کے بار بار چلنے سے ہمارا سکون برباد ہے، اور اوپر سے تم میرے گھر تک آ پہنچے ہو، اور دوسرے محلے دار مر گئے ہیں جو مجھ سے چندہ لینے کی ضرورت آن پہنچی۔ امام صاحب نے کہا، اللہ کا دیا ہوا موقع ہے آپ کے لیے، آپ کے دست تعاون کی اشد ضرورت ہے، میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا، اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور جان میں برکت دے گا۔ تاجر نے امام صاحب سے کہا کہ لاؤ اپنا ہاتھ میں تمہیں چندہ دوں۔ امام صاحب نے جیسے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس تاجر نے امام صاحب کے ہاتھ پر تھوک دیا۔ امام صاحب نے بسم اللہ پڑھ کر یہ تھوک والا ہاتھ اپنے سینے پر مل لیا اور دوسرا ہاتھ اس تاجر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ امداد تو میرے لیے ہو گئی، اب اس ہاتھ پر اللہ کے لیے امداد رکھ دیجیے۔ اس تاجر کو یہ بات نہ جانے کہاں جا کر لگی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور منہ سے استغفر اللہ نکلنا شروع ہو گیا۔ کچھ لمحات کے بعد شرمندہ ہوا اور اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں بولا، بتائیے کتنے پیسے درکار ہیں؟ امام صاحب نے کہا، ابھی 3 لاکھ روپے سے کام چل جائے گا۔ تاجر نے کہا، نہیں، یہ بتائیے آپ کو مکمل پروجیکٹ کے لیے ٹوٹل کتنے پیسے درکار ہیں؟ امام صاحب نے کہا، ہمیں مکمل طور پر 8 لاکھ روپے درکار ہیں۔ تاجر صاحب اندر جا کر 8 لاکھ روپے کا ایک چیک بنا کر لائے اور امام صاحب کو دیتے ہوئے کہا، آج سے اس مسجد کا جو بھی خرچہ ہو مجھ سے لے لیجئے گا، اور آج سے اس مسجد کی تمام ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر امام صاحب بہت خوش ہوئے اور دعائیں دیتے ہوئے واپس آ گئے۔ سبق: بات کرنے کا اندازہ، سلیقہ، تمیز اور ادب آ جائے تو بڑے سے بڑا متکبر اور فاسق شخص بھی ہدایت پا سکتا ہے، مگر افسوس ہمارے کتنے ہی بے تکے اور طنزیہ جملوں سے لوگ نماز، قرآن اور دین سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اسلام پھیلانا ہے تو اچھے اخلاق اور میٹھے بول کی روایت ڈالنی ہوگی۔ افسوس طوطا مرچ کھا کر بھی میٹھی بولی بولتا ہے اور انسان میٹھا کھا کر بھی کڑوے بول بولتا ہے۔